بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون۔ اوپر میرے خیال آیت نمبر 56 سے تھی۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، جنگ تبوک کے موقع پر ان کا نفاق کھل کر کیا گیا تھا، ان کا تذکرہ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ مسلمانوں تم میں سے ہیں۔ بار بار قسم کھاتے ہیں کہ بھائی ہم بھی آپ پکے سچے مسلمان ہیں۔ مسلمان کبھی نہیں کہتے کہ مسلمان ہیں، قسم کھا کر کے، کیوں؟ دنیا جانتی ہے۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ بار بار قسمیں کھاتا ہے، صاحب بالکل ذرہ برابر شک شبہ کبھی نہ کیجیے، دھوکے میں نہ کھا جائیے، دھوکہ نہ کھا جائیے گا، اللہ کی قسم پکے مسلمان آپ لوگوں کی طرح ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بے ایمان جو ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہم لمنکم، کہ یہ سب آپ میں سے ہیں، مسلمانوں میں سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہم منکم، مسلمانوں ان کو اپنے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھ کر کے تم دھوکے میں نہ کھانا، کتنے بھی قسمیں کھائیں، وما ہم منکم، یہ تم میں سے نہیں ہے، دھوکہ نہ کھانا کبھی۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بس ایک بزدل ڈرپوک قوم ہے، یہ سوچتی ہے کہ اگر پتہ چل جائے گا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں، تو خطرہ سے بچنے کے لیے مارے ڈر کہتے ہیں ہم بھی پکے مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمان یہ نہیں ہے۔ لو یجدون ملجأ، یہ اٹھتے ہیں آپ کے ساتھ، بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ، چلنا پھرنا سب آپ کے ساتھ ہے، لیکن یہ اس قدر دین سے ہٹے ہوئے ہیں، دین کے دشمن ہیں کہ اگر ان کو کبھی خوف نہ ہو تو کبھی تمہارے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، صرف خوف اور ڈر کی بنا پر ساتھ رہتے ہیں۔ چنانچہ لو یجدون ملجأ، کہیں ان کو اور کوئی جگہ مل جائے پناہ کی تو ایک لمحے میں آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ بس مشکل کیا ہے، ان کو اپنے لیے کوئی پناہ نہیں مل رہی ہے۔ او مغارات، یا کہیں ان کو پہاڑوں کے درمیان کہیں غار مل جائے تو غار میں بھی جا کر کے چھپ جائیں گے، یعنی اتنا تم سے ان کو نفرت ہے کہ شہر میں رہنا بھی تمہارے ساتھ پسند ہے۔ او مدخلا، اور کہیں اگر زمین میں سرنگ مل جائے تو تم لوگوں کو چھوڑ کر کے کہاں چلے جائیں گے؟ سرنگ میں۔ اس قدر یہ لَوَلَّوْا إِلَيْهِ يَجْمَعُونَ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ چھپنے والی چیز نظر آ جائے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ کر کے وہاں چلے جائیں گے کہ چلو مسلمانوں سے دھیان چھوٹے۔ لیکن کریں کیا؟ ان کے لیے مجبوری ہے کہ ان کے لیے اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اس لیے آخری حربہ کیا استعمال کرتے ہیں یحلفون باللہ انہم لمنکم، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے کہ ہم بھی تم مسلمانوں میں سے ہیں۔ اگلی آیت جو آئی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہ آیت سمجھیں، اور اس میں بہت بڑی اہم چیز بیان کی گئی ہے، اس کو سنیں، سمجھیں، یاد رکھیں
اگر سمجھ میں نہیں آتا تو درس کے بعد پھر اس کو پوچھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اے ہمارے نبی، منافقوں میں ایک جماعت ایسی بھی ہے، یہ جو بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، جو اعتراض کرتے ہیں آپ کے اوپر صدقات و خیرات دینے اور بانٹنے میں۔ کس پر اعتراض؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو آپ پر اعتراض کرتا ہے صدقات اور خیرات کے تقسیم کرنے میں۔ فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضَوْا، اگر ان کو اچھی طرح سے ملتا ہے تو بڑے خوش ہیں، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا، اگر ان کو نہ دیا جائے اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، پھر آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک بڑے غلط عقیدے کے لوگوں کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں میں، کلمہ جو پڑھتے ہیں آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں، ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو آپ بھی اعتراض کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں کہ نبی نے ایسا کیا، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ سمجھو میرے بھائی، یہ حقیقت جو آج کا درس ہے، اس آیت کی تفسیر اس کو سمجھو، اور اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم رکھے اور ہمارے دلوں کے سارے شکوک شبہات کو نکال پھینکے۔ کس قدر ذرا دیکھو، بالکل واضح ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ، ان میں سے، یعنی یہ کلمہ پڑھنے والے جو ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، مَنْ يَلْمِزُكَ، جو عیب نکالتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں آپ کے صدقات اور خیرات کے بانٹنے اور تقسیم کرنے پر۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ وغیرہ نقل کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس مال آیا تھا، وہ تقسیم کر رہے تھے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے، تاریخ بہت سارے صحابہ کرام کی روایت ہے، پہلے یہ آپ سمجھ لیں، یہاں حدیث ابی ہریرہ جو ہے، ابی سعید الخدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ مال غنیمت تقسیم کریں، مال آیا ہوا تھا، آپ تقسیم کر رہے تھے، لوگوں کو دے رہے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، حرقوس بن زہیر، حرقوس بن زہیر، اور کہا جاتا ذوالخویسرہ، کیا؟ یہ اٹھا، کہنے لگا اعدل یا رسول اللہ، اللہ رسول ذرا انصاف سے آپ تقسیم کریں۔ سوچو ذرا، کیا کہتا ہے؟ اعدل یا رسول اللہ، اللہ رسول آپ ذرا انصاف کے ساتھ تقسیم کریں، آپ کی تقسیم جو ہے وہ ناانصافی پر مبنی ہے، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ کیا ہے آج کے مسلمان کہیں کہ نہیں بہت حق گو ہے، اور ہم کہیں نہیں یہ بہت بڑا دشمن ہے اسلام کا، حدیث پر اعتراض، تو لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں علماء کو اس سے حسد ہو گیا ہے۔ سوچنے کی چیز ہے، کس قدر کہتا کیا ہے؟ اعدل یا رسول اللہ، اللہ رسول آپ عدل و انصاف سے مال تقسیم کریں، آپ کی تقسیم جو ہے درست نہیں ہے۔ اگلی بات سمجھ میں، اعتراض کیا، آپ کے تقسیم پر اعتراض کیا اور عیب نکالا کہ آپ بانٹ رہے ہیں، آپ نے عدل و انصاف اور مساوات اور برابری کا دامن چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وَإِلَكَ وَمَن يَعْدِلْ،
اذا لم اعدل، ارے بیوقوف خاموش ہو جا، من عادل اذا لم عادل، اگر میں عدل و انصاف سے تقسیم نہیں کر رہا ہوں تو اب اور کون ہے جو تجھے پسند پڑے گا کیا اس نے عدل و انصاف سے تقسیم کیا؟ بظاہر بات بڑی اچھی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے، بات تو بڑی اچھی ہے، بظاہر بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اچھا کام کیسے ہوگا جو نبی کے تقسیم پر اعتراض ہو، نبی کے عمل پر اعتراض ہو۔ اے یا رسول اللہ رسول آپ عدل و انصاف سے کام لو، آنفا ویلکا فمن یعدل ان لم عادل، بیوقوف میں اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتا تو اور کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس موقع پر نازل کی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں کچھ ایسے ہیں جو آپ مال تقسیم کرتے ہیں اس پر بھی ان کو اعتراض ہو رہتا ہے، آپ پر اعتراض کرتے ہیں اور آپ کے تقسیم پر عیب نکالتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہو گئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق اقتل ھذا المنافق، اللہ رسول اللہ صاحب کنارے ہو جائیں، یہ آپ پر اعتراض کر رہا ہے، تو آپ سائڈ میں ہو جائیں، الگ ہو، اب یہ ظالم کی گردن مار دیتا ہوں، قتل کر ڈالوں، نبی علیہ السلام سامنے روک دیا۔ بعض روایتوں میں آیا عمر فاروق رکے، اللہ کے رسول کا رکے، بعض روایت یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد خالد بن ولید کا خون کھول گیا، اور یہ نالائق اللہ کے رسول پر اعتراض کر رہا ہے، وہ بھی آئے، یا رسول اللہ دعنی اضرب اقتل ھذا المنافق، اس منافق کی گردن مار دوں، آپ کے اوپر اعتراض کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ آپ انصاف سے کام کریں، آپ کو یہ تعلیم دینے والا ہوگا منافق۔ اب ذرا غور سے سنیں، آپ نے فرمایا معاذ اللہ، نہیں عمر چھوڑ دو اس کو معاف نہیں، خالد قتل نہ کرو، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یتحدث الناس انی اقتل اصحابی، یہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس شیطانی کو بھی قتل کر دو گے تو دنیا کے لوگوں کو بہانہ مل جائے گا، لو اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، یعنی بدزنی کا ایک فیضا بن جائے گی، آپ چھوڑ دو اس کو قتل نہ کرو، لیکن یاد رکھنا، اللہ یاد رکھنا، ان ھذا واصحابہ، یہ اور اس کے جتنے ساتھی اس نظریے کے ہیں، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن لا یجاوز حناجرہم، قرآن حلق کے نیچے ان کے نہیں کرتا، یہاں سے بات پر قرآن پاٹ پیش کریں گے، ارے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ یہ امام تنخواہ لیتا ہے، اور قرآن نے کہا ہے آیات کو نہ بیچو، تو امام جو ہے سارے امام ہی دبئی کہنے میں تنخواہ قرآن بیچ رہے، ان کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ دیکھو دو پیسے کا تھرڈ کلاس آدمی وہ بھی قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے کہ نہیں؟ لا تشتروا بآیاتی ثمنا، آپ نے شاہ نے چھوڑ دو، اس کو قتل نہ کرو۔ یہ اور اس جیسے لوگ جو ہیں یقرؤون القرآن، یہ قرآن کی تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، بار بار پر قرآن پیش کریں گے، لیکن لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن عمل کی باری آئے گی تو قرآن ان حلق کے نیچے ان کے اترے گا ہی نہیں، وہ آیات چند ہوں گی جو فتنہ پھیلائیں، جیسے آج ہمارے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، ایسے وہ آیات لیں گے جن آیات کی بنا پر اعتراض کرنے کا موقع۔ سن لو، یمرقون منہ کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ دین سے قرآن سے ویسے ہی نکل جائیں گے جس طرح سے تیر ترکش سے نکل جاتا ہے،
دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بس یہی قرآن رہے گا، اس کے علاوہ قرآن بندہ ہے ہی نہیں، نہ قرآن سے کوئی تعلق رہے گا نا ایمان سے۔ یہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، وہ بھی ذرا سنیں، بڑی پیاری اسی حدیث کو اور ذرا بتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سیکون فی امتی اختلاف و فرقہ، میری امت میں اختلاف بھی پیدا ہو جائے گا، فرقے بندیاں بھی پیدا ہو جائیں گے۔ قوم یحسنون القیل ویسیئون العمل، میری امت میں جو فرقے پیدا ہوں گے ان میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہوگا یحسنون القیل، باتیں تو بڑی ٹھوس بظاہر معلوم پڑے گی، دین کی بات کر رہا ہے، حق کی بات کر رہا ہے، لیکن وَيُسِيئُونَ الْقَوْلِ، لیکن عقیدے اور عمل کے اعتبار سے سب سے گندے اور بدترین ہوں گے وہ۔ یہاں سے یہ قرآن کہہ رہا ہے الحکم الا للہ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک، بھائی دیکھو قرآن نے کہا جو اسلام کو نافذ نہیں کرے گا، غیر اللہ کی حکومت کو تسلیم کرے گا وہ کافر ہے۔ پھر بات یہ بھی کہ بھائی علماء جو ہیں، آپ کہیں گے بھائی یہ تو حد تک نہیں، تو علماء چھپاتے ہیں نا بات کو، بات بظاہر بڑی اچھی ہے اور یہ لوگوں کو اپنے فیور میں لانے کے لیے اس سے بہترین حربہ یحسنون القول، آپ فرماتے ہیں باتیں بڑی اچھی کرے گا لیکن ویسیئون العمل، اسلامی احکام پر عمل کرنے میں بڑا بدترین ہوگا، بڑی بری راہ اختیار کرے گا۔ پھر یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے وہ لوگ، لا یجاوز تراکیہم، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین، دین سے یہ نکل جائیں گے جیسے تیر ترکش سے نکل جاتا ہے۔ پھر آپ نے ساتھ لا يرفعون لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، جس طرح سے تیر نکل جانے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آتا، تیر نسل میں آج بندوق کی گولی فائر کر دینے کے بعد اب دوبارہ اس کو واپس لینا ناممکن ہے، کہ واپس ہو سکتی ہے؟ اب واپس نہیں ہو سکتی۔ عارف ایسے وہ دین سے جب نکل گئے اب دوبارہ دین میں ان کا واپس آنا ویسے ہی مشکل ہے جیسے نکلی ہوئی گولی کو واپس لینا۔ کیا نہیں اپنی اس باطل عقیدے میں اتنا وہ ٹھوس پکے ہو جائیں گے۔ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کا کوئی تعلق دین سے باقی نہیں رہ جائے گا۔ من قاتلہم کان اولی باللہ منہم، ان ظالموں کو جو قتل کرے گا وہ قتل نہ کرنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھا ہوگا۔ یہ حدیث بھی ہے۔ دوسری حدیث بھی ہے کہ یہ نماز پڑھیں گے تو اتنی نماز کو دیکھ کر کے تمہیں حیرت ہوگی کہ اتنی اچھی نماز تو ہماری کبھی ہو ہی نہیں سکتی، نمازیں بھی خوب، قرآن خوب، یہ سب تم ان کی عبادات کو دیکھو گے تو معلوم پڑے گا تم اپنی عبادت کی کوئی ویلو ہی نہیں سمجھو گے ان کی عبادتوں کے سامنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فقیر رسول فرماتے ہیں وہ دین سے اس قدر نکل گئے ہوں گے جس طرح سے تیر ترکش سے نکل جاتا ہے۔ سب کچھ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا نبی علیہ السلام جنگ حنین سے جب واپس ہو گئے تھے تو راستے میں آپ نے ہجرت کے 8ویں سال رمضان کے مہینے میں آپ جب تقسیم کر رہے تھے مال غنیمت تو وہاں کہا لوگوں نے یہ ایسی تقسیم ہے جس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا۔ نبی علیہ السلام کی تقسیم پر اعتراض کیا
بظاہر بڑا اچھا، ان اللہ یامر بالعدل، لوگوں اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، نیک لوگ ہیں جو لوگوں کو برائی سے روکیں۔ بھائی ماں اللہ رسول کو بھی یہ ٹونک دیتا ہے، کیوں؟ یہ دین میں کتنا پکا ہے، یہ لوگ یہ تعریف کریں گے نا، ارے صاحب وہ تو نبی بھی صحیح لیکن غلطی کیا تو ان کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اس کے ذریعے تو لوگوں پر اپنی دینداری کا سکہ جما لیا۔ آپ میرے ساتھ رہیں، یہی خاموش رہو، یہی وہ گروہ ہے، انہی کی نسل میں وہ پیدا ہوں گے جن کی نماز کو دیر کر کے، عبادات کو دیر کر کے تم اپنی نماز اور عبادت کو حقیر و معمولی سمجھو گے، لیکن یہ دین سے اس قدر نکل چکے ہوں گے، اس قدر وہ نکل چکے ہوں گے جس طرح سے تیر ترکش سے نکل جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں۔ کہا جاتا ہے یہی اصل میں ذوالخویسرہ جس نے آپ پر اعتراض کیا، یہی اصل میں اسلام میں پیدا ہونے والا سب سے پہلا فرقہ خارجی اور خوارج جن کو کہتے ہیں کی بنیاد اس نے رکھی۔ کس نے رکھی ہے؟ حرقوس بن زہیر ذوالخویسرہ، یہاں سے بنیاد پڑی، اور اس گروہ نے سب سے پہلے اعتراض کس پر کیا ہے؟ آپ کو بھی اس نے گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار دیا۔ بظاہر الفاظ بڑے انہی کو کہا جاتا ہے اس نے بنیاد رکھی۔ خارجی اور اسی کی جمع خوارج کہتے ہیں۔ ان کو خوارج کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک تو دین سے نکل گئے، دوسرے اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے نکل گئے، مسلمان جماعت سے نکل گئے۔ ایک وجہ تو یہ خارجی کہنے کی وجہ یہ خارجی یا خوارج۔ اور سب سے بڑی چیز یہاں پہلے یاد رکھیں، آپ نے فرمایا کہ ان کی نماز بڑی عالی شان ہوگی، اور ایک حدیث میں قرآن اتنا اچھا پڑھیں گے سیدھا کر، جس طرح سے نشانہ لینے کے اوپر آدمی نشانہ لیتا ہے کہیں ادھر ادھر نہ ہو، بالکل نشانے پر جائے تیز۔ آپ فرماتے ہیں جیسے نشانہ صحیح کرنے کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ دین سے نکل چکے، اور کیسے دین سے نکل چکے ہوں گے؟ جیسے ترکش سے تیر۔ یہی لوگ ہیں جن کے مطابق بعض روایتوں میں آیا، آپ نے ارشاد فرمایا شر قتل تحت عظیم السماء، آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق یہ ہوگی، اور جو ان کو قتل کرے گا سب سے اچھا انسان۔ ان کو کہا جاتا ہے خارجی۔ ان کی بنیاد اصل میں کہی جاتی ہے عراق میں چند لوگ تھے، ان کی تاریخ تھوڑا سمجھ لینا، الحمدللہ بڑی اچھی ان کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، کوئی ایک زمانے کی نہیں، سب سے پہلے اللہ رسول پہ اعتراض کرنے میں آج تک ایسے لوگ موجود، نسل پوری موجود ہے، ہاں ہے، آج بھی نسل موجود ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کی مختصر تاریخ اور سیاہ کاریاں آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے تاریخ سن لیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو بھی نہیں بخشا، اور نام قرآن کا لے رہا ہے، شراب کا، زنا کا، چوری کا، حرام خوشی ہے، یہ کسی پر کوئی الزام لگاتے ہی نہیں، سیدھے امر بالمعروف نہی عن المنکر، آپ غلط کر رہے ہیں، اسلام یہ ہے آپ غلط کر رہے ہیں، اسلام نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اور اللہ رسول آپ نے انصاف سے کام نہیں دیا۔ نام یاد رہے گا، حرقوس بن زہیر ذوالخویسرہ التمیمی، کہتے ہیں عراق کے اندر، یہ تو گیا ختم، یہ تو اللہ کے زمانے شروع ہوا، لیکن
بہرحال ابو بکر عمر دو چار آدمی تھے، ابھی کی تحریک کوئی بہت زیادہ کامیاب نہ ہو سکی، لیکن یہ بیج بولتے رہے، پودا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ عراق کے اندر ایک جماعت جو 24 گھنٹے صرف عبادت کرنا ہے، صرف کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے، ان کا اور کوئی دوسرا کام رہتا ہی نہیں تھا۔ ان کو کہا جاتا قرہ، کیا کہا جاتا تھا؟ قرہ، یعنی یہ بیچارے صرف قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور دین سے تو کچھ اور کام نہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جو یہ نظریہ رکھتے تھے۔ عثمان بن عفان پر اعتراض کیا انہوں نے، کیونکہ ان کے گورنر جو ہیں وہ بے دین ہیں، اس کا مطلب کہ اگر عثمان بن عفان راضی ہیں تو وہ بھی اسلام سے خارج ہوتا ہے، بڑا چکر۔ بہرحال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ لوگ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو انہوں نے قبول کیا، کیوں؟ یہ اصل میں اندر رہ کر کے کام کرنا چاہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل ہو گئے، اعلان کر دیا۔ یہ الگ سے کوئی الگ جماعت نہیں بنی تھی، بھی اندر رہ کر کے ٹہل کر کے یہ کام کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے کی جب باری آئی تو عثمان بن عفان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں لیتے ہیں، حالات سازگار ہو جا رہے ہیں، قاتلین ملے گا ضرور خود سزا دیں گے ان کو۔ اتنے حضرت طلحہ، زبیر، یہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کیے تھے، یہ لوگ مکہ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو خون کا بدلہ لیتے ہیں، پوچھتے ہیں نہیں کیوں نہیں لے رہے۔ یہ بڑی مختصر انداز میں ان کی تاریخ بتا رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، اور پورا ایک سلسلہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی، لیکن کوفہ پہنچنے کے پہلے چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، پہلے حضرت علی کو اطلاع دی گئی کہ حضرت عائشہ، طلحہ بن زبیر، طلحہ اور زبیر یہ سارے لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوج لے کر کے باہر نکلے، جنگ ہوئی۔ یہی ایک گروہ بیچ میں رہ کر کے دونوں کو لڑا رہا تھا، لیکن جب حضرت عائشہ اور علی کا سامنا ہوا تو پتہ چلا کوئی بات نہیں ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں، جھگڑا تو بیچ میں کچھ شیطان لوگوں نے بڑھایا، وہ ختم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے، ابھی تک آپ کے خلافت کو تسلیم کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو پتہ لگا رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، اتنے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نائلہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلود کپڑا، قمیص، قرآن سب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، جو شام کے گورنر تھے۔ شام کے جو گورنر تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ آپ بھی اس وقت ہمارے خاندان کے سب سے بڑے ہیں اور امیر المومنین عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ چاہیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اب اس خاندان کے سب سے بااثر بڑے آدمی تھے، ایک بہت بڑے صوبے کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، موقع پاتے ہی مناسب موقع پر سزا دی جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے فوج لیے، مقصد یہ تھا، جنگ نہیں تھا، کہتے ہیں علی سے پوچھتے ہوئے قاتلین کو ہمارے حوالے کریں، تو ہمارے آدمی تھے امیر المومنین، ان کا ہمیں خود کا بدلہ لینا ہے۔ آخرکار راستے میں دونوں فوجوں کی مٹبھیڑ ہوئی،
جنگ ہوئی جس میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے، بہت سارے لوگ قتل کیے گئے۔ آخر کار فیصلہ یہ ہوا، آخری دن دوسرے دن لڑائی ہونے والی تھی، کچھ لوگوں نے قرآن کو اٹھایا اپنے ہاتھوں میں اور اعلان کیا کہ بھائی قرآن کی ہلتے ہوئے کیوں آپس میں لڑتے ہو۔ بہرحال دونوں طرف کی فوجیں ٹھہر گئی۔ کیا بات ہے، جو لوگ کسی پارٹی میں نہیں ہیں، نہ امیر معاویہ کے ساتھ نہ حضرت علی کی، ایسے آزاد لوگوں کی ٹیم مقرر کی جائے اور پھر جو ہے یہ جو چاہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ یہی سزا اچھی طرح سے سمجھیں۔ آپ نے پیشین گوئی کیا تھا، چھوڑ دو اس کو، مانو نہیں، اس کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ کس طرح سے پیدا ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج ہٹا لیے، امیر معاویہ اپنی فوج ہٹا لیے۔ اب ثالثی پہ کردار ادا کرنے والے تھے، انہی پر موقوف کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ ان دونوں نے ایک ثالثی کا، وہی ٹھیک ہے زیادہ لوگ نہیں تھے، ایک آدمی اس طرف کا دوسرا آدمی اس طرف کا، عمر ابن العاص، ابو موسیٰ اشعری، یہ دونوں لوگ بیٹھے ہوئے اور ایک سوچا یہ گیا کہ ان دونوں میں اختلاف بڑھ گیا ہے تو بہتر یہ کہ ان دونوں کو کہہ دیا جائے بھائی دستبردار ہو جائیں اور پھر جو ہے کسی تیسرے کو بنا لیا جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر اب ان دونوں کے اندر آپس میں لڑائی ہو رہی ہے تو دونوں کو کیا کر دیا جائے، کہہ دیا جائے بھائی آپ دستبردار ہو جائیں تاکہ جھگڑے لڑائی نہ ہو، کسی ایسے شخص کو خلیفہ بنا لیا جائے جس پہ جھگڑا ہی نہ ہو۔ یہ بات کو قبول کر لی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے جو ثالثی تھے انہوں نے کہا بھائی تو معقول ہوگا تو پھر آپ کرتے ہیں۔ بڑا عجیب سا ہنگامہ ہو گیا۔ اسی میں اب پھر دوبارہ جنگ کا سلسلہ شروع۔ امیر معاویہ شام اس کے علاقے میں اور علی رضی اللہ عنہ کوفہ، بصرہ، عراق اور ادھر یمن تک۔ اب لڑائی عراق اور اہل شام کی، ادھر امیر معاویہ، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے مصالحت قبول کر لی تو یہ جو خارجی گروہ حضرت علی رضی اللہ، چونکہ ان کا سینٹر کیا تھا؟ عراق، اصل عراق تھا۔ عراق میں یہ جو ظالم لوگ تھے انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کہا، ایک کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ اس نے غیر اللہ کا فیصلہ قبول کر لیا، اس لیے علی کافر مشرک، ہم اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ادھر اللہ رسول پر الزام اور ادھر حضرت علی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تعداد کتنی؟ میں نے کہا یہ نظریہ بہت کا، آج اگر ہم دنیا کوئی اپنی چمکانا چاہے تو بس یہی کہہ لے بھائی یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ قرآن دیکھو یہ کہنا، سب کو مرتد قرار دیتے، اس کی پارٹی بڑی اچھی بن جاتی ہے اور دکان چمک جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ صرف میں باتیں بڑی اچھی ہوگی لیکن کردار بڑا، اتنا خطرناک کردار ان کا ہوگا کہ جو ان کو قتل کرے گا اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب ہوگا۔ آج ایک نہیں ہزاروں آپ کو ایسے ملیں گے، اس سے نہ بچو، سمجھو پہلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ سب مرتد ہو، علی کافر ہیں۔ کیوں کافر ہیں؟ اللہ فرماتا ہے فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا، اور علی نے کس کا فیصلہ قبول کیا؟ آدمی کا۔ یہ بات سمجھے؟ عقل ذرا دیکھو، ساری دلیل قرآن سے، ساری دلیل کہاں؟ قرآن سے۔ اور کیسے قرآن سے؟ ابھی اس سفر میں مثال دو قرآن سے۔ اس سفر میں پہلے میں نے اس لطیفہ سنتا تھا، ابھی اس سفر میں بنارس کے اندر رام نگر جو بنارس کا راجا تھا اس کا قلعے کے بازو میں ساتھیوں نے جگہ لی تو ایک مسجد کی سنگ بنیاد رکھنی تھی۔ میں گیا اور باہر کیا سارے علماء
نماز میں نے پڑھائی، پھر سنگ بنیاد رکھنے کی باری آئی تو ایک میرا خیال ہے 70 سالہ بوڑھا بالکل بال پڑھا تھا کہ آ رہا ہے تو بالکل الٹا چین کر کے آیا ہوا، ایسا بھی نہیں تھا سیدھا، الٹا بھی صاف کر کے آیا ظالم، اللہ اکبر، ملا آیا تو بالکل دہریا، بالکل دہریا۔ لوگوں نے کہا تھا اس کو سمجھائیں، نہیں ہم کو کیا سمجھانا ہے، سمجھو نہ سمجھو کو سمجھاؤ، جو پہنچا ہوا ہے اس کو کیا سمجھانا ہے۔ وہاں صاحب ہم تو لطیفہ سمجھتے تھے، تو اس میں ایک مولوی صاحب تھے، ارے صاحب اب تو بوڑھے ہو گئے، پان کھانا چھوڑنے یہ رکھ لیں، کہا میں قرآن کی مخالفت کروں گا، اللہ نے کہا داڑھی صاف کرو، تم کو داڑھی رکھنے کا حکم دے تو مولوی ہو کر کے، وہ کیسے؟ کلا سوفا کلا سوفا، دیکھو کہاں سے اس دہریے جو ہوتے ہیں بدماش، دلیل دیکھو کلا سوفا، حیرت ہو گئی مولوی بھی چلا دادا، یہ کیا مطلب کیا، یہ کون سی آیت پہ کلا سوفا، یہ کلا صاف کرو، یہ کلا کیا کرو، صاف کرو، قرآن نے حکم دیا ہے داڑھی صاف کرنے کو، تم کا داڑھی رکھنے کا، اب سیدھی بات ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا، زبان تو بڑی پیاری ہے کلا سوف تعلمون، لیکن کردار اور گھناؤنا عمل، عادت کو کس طرح سے غلط معنی میں، اللہ فرماتے عربی لفظ کلا ہرگز نہیں، سوف ان قریب، تعلمون تجھے پتا چل جائے گا، کہ بے دینی کی رائے اختیار کرنے سے اب قبر میں آیا تب تجھے پتا چل جائے گا، ترجمہ یہ ہے، لیکن پتا نہیں کتنوں کو اس نے آج تک بیوقوف بنایا ہوگا، کلا سوف تعلمون، کلے کو یعنی گلے کو صاف رکھا کرو، تو بات بات پر تو قرآن لیا انہوں نے، قرآن کا کیا پڑھی، لیکن معنی اس کا کچھ اور لیا، جو معنی اس کا بنتا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا بات بات پر قرآن کہیں گے، پڑھیں گے، لیکن کردار اتنا گھناؤنا ہوگا کہ جو ان کو قتل کرے گا وہ سب سے نیک انسان ہوگا، ایسا خطرناک یہ گروہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ کر دیا، اور کتنے آدمی تیار ہو گئے معلوم ہے؟ 10,000، ایک جملے پر اس کے کتنے ساتھی بن گئے؟ 10,000۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کیا عادت پڑا، کل تک ہمارے ساتھی اور آج ہی ادھر ایک سے نہیں پڑ رہا تھا، تیسرا یہاں ہمارے گھر میں کھڑا ہو گیا، یہ خارجی ہے، کون ہے؟ خارجی، یہ اسی کے انڈے بچے نسل ہیں جس نے اللہ رسول کے بارے میں کیا فرمایا تھا، اے دل یا رسول اللہ، اللہ رسول آپ ذرا عدل و انصاف کا خیال رکھیں، تقسیم کریں تو انصاف کا خیال کریں، تقسیم کریں، نا انصافی حرام ہے، آج میں اس کے اندر ایسے گروہ آگے پیدا ہوں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، انہوں نے اب مرکز قائم کیا جس کا نام تھا حرورہ، کیا؟ حرورہ ایک گاؤں تھا، وہیں انہوں نے جا کر کے اپنا سینٹر قائم کر لیا، اور صاف لفظوں میں قرآن کی آیت پڑھ کر کے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کافر ہے علی، علی کیوں کافر؟ ارے دیکھتے نہیں قرآن نے کہا صرف اللہ کا حکم قبول کرو، اور علی نے کس کا حکم قبول کیا؟ قبول کیا ایک انسان کا، اب ہم نہیں کہتے قرآن دیکھو لکھا ہو کافر ہے وہ، لیکن آیت کا معنی غلط، وہی کلا سوفا تعلمون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے عالم فاضل، انہوں نے مناظرہ کیا تو تقریباً اکثریت جو ہے وہ باز آ گئی، پھر دوبارہ ٹھیک ہے ہم تسلیم کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، انہوں نے پھر دوبارہ رجوع ہونے کا اعلان کر دیا، ادھر بات ٹھیک ٹھاک ہو گئی، وہاں سے بہت سارے آئے
اور پھر کوفہ آ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لیا اور اعلان کر دیا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، بات چیت۔ کچھ دنوں کے بعد اب ان کے جو پرانے چہتے تھے ان سے پوچھنا شروع کیا، ارے بھائی کیوں کل تمہارے حضرت علی کو پہلے مسلمان سمجھتے تھے، پھر کافر قرار دینے لگے، پھر ان کے تم بن گئے؟ کہا حضرت علی نے توبہ کرنے کا، توبہ کر کے اعلان کر دیا کہ ہاں پھر دوبارہ مسلمان ہو رہا ہوں۔ کیا علی نے، میں اپنے عقیدے پر ہوں، علی سدھر گیا ہے کیا؟ علی نے کہا ہاں مجھ سے کفر ہو گیا تھا، اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ علی نے توبہ کیا تب ہم ان کے ساتھ آئے۔ یہ بات سن کر کے حضرت علی کو بڑا غصہ آیا، کہا دیکھو وہ کس بنا پر توبہ کروں گا میں، کیا میں نے غلطی کی؟ وہ ظالم شیاطین جو کنارے کھڑے تھے، الحکم الا للہ، ارے اللہ نے فرمایا فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا، قرآن آیت کی آیت پڑھی، اور آپ نے فیصلہ انسان کو قبول کیا، آپ سے بڑا کافر کون ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، ظالم پھر اٹھ کر کے بھگے اور اپنے مرکز میں چلے گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ تیاری کر رہے تھے شام میں جو نئی حکم اس کو دبانے کی، فوج تیار کر رہے تھے، لیکن سارا معاملہ ان ظالموں نے، خارجیوں نے اپنے اندر الجھا دیا۔ انہوں نے اپنا امیر جس کو بنایا عبداللہ القوا الیشکری، یہ ان کا، جب یہاں سے بغیر تو ان کا امیر تھا، اور اسی طرح سے شبس التمیمی، یہ دونوں ان کے سردار تھے خارجیوں کے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوج تیار کیے تھے شام میں پر چڑھائی کرنے کے لیے، کرے کہ نہیں سب سے پہلے ان کا مقابلہ، کیوں یہ تو کسی کو مسلمان سمجھے۔ نہروان ایک جگہ ہے، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لے کر کے پہنچے، چڑھائی کی، اور جنگ کے اندر سب کے سب مارے گئے، سوائے 8 یا 10 آدمی کے تقریباً سب مار ڈالے گئے، سب قتل کیے گئے۔ اور بعض روایتوں میں ان کی گردنوں کو جب لا کر کے کاٹ کر کے ٹانگا گیا تو بعض صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، اللہ کی قسم اللہ رسول نے فرمایا تھا کہ وہی گردنیں ہیں، کلاب النار کلاب النار کلاب النار، اللہ رسول کو فرماتے ہیں میں نے سنا تھے جہنمی کتے ہیں، جہنمی کتے۔ ذرا سوچو، عمل تو اتنا اچھا کہ دیکھ کر کے آدمی دنگ رہ جائے، لیکن آپ نے فرمایا کردار کے بڑے اچھے ہوں گے لیکن گفتار کے بڑے اچھے ہوں گے، بات بات پر اللہ کا کلام ہے۔ جو اللہ رسول کو نہیں چھوڑے گا وہ علی کو اور حسن حسین کو کیا چھوڑے گا، کیا بخشے گا؟ فتویٰ لگانے میں جو حضرت اللہ کے رسول کے اوپر فتویٰ لگا سکتا ہے ساری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا ان سے، اور تقریباً سب قتل کر دیے گئے، سارا فتنہ دب گیا۔ لیکن ان میں کچھ جو رہ گئے تھے وہ بالکل چھپے ہوئے، زہر باقی رہ گیا تھا۔ جو چھپے چھپائے لوگ باقی رہ گئے تھے انہی میں سے 3 شیاطین، علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر، امیر معاویہ اپنی جگہ پر۔ اب یہ تو اصل ان کی ساری تعداد ختم کر دی گئی، لوگ یہ سمجھتے تھے فتنہ ختم ہے، لیکن یہ چپکے چپکے جو بچے رہ گئے تھے بھاگ رہے تھے وہ ابھی اپنا زہر اگل رہے تھے۔ یہ سب ہو جانے کا، حضرت علی کا جہاد، عبداللہ ابن عباس کا مناظرہ، یہ سب ہو جانے کے باوجود بھی یہ نہیں سدھرے۔ پھر اللہ رسول کی حدیث پھر ذرا سنیں، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جس طرح سے تیر نکل جانے کے بعد تیر کا واپس آنا مشکل ہے، ایسے یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے دوبارہ آنا مشکل ہے۔ سوچو کس قدر یہ شیاطین قوم ہے، آج بھی یہ موجود ہے بدمعاش قوم، اور امت میں سب سے خطرناک ہے، نبی سے بتاتے ہیں۔ پھر 3 شیاطین یہی خارجی، حضرت علی اپنی جگہ پر، امیر معاویہ اپنی جگہ پر، جو بھی ہوئی مصالحہ، یہ 3 شیاطین عراق سے آئے، مل کر کے مکہ آئے۔ کہاں آئے؟ مکہ آئے، اور تینوں نے مکے میں ہر جگہ، دیکھو ان کو مسلمانی طرح دیکھو، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں،
یہ تینوں مکے کے اندر کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے تینوں نے کہا کہ 3 طاغوت ہیں، جب تک ان کو قتل نہیں کیا جائے گا تب تک دنیا میں اسلام نہیں آ سکتا۔ پہلا طاغوت علی ہے، دوسرا طاغوت معاویہ ہے، اور تیسرا طاغوت عمرو بن عاص۔ نعوذ باللہ۔ اس لیے بھائی اگر اسلام بچانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان تینوں کو قتل کیا جائے۔ کن کو؟ ان تینوں کو۔ ان میں ایک مہا شیطان جو تھا عبد الرحمن ابن ملجم، کون؟ اس نے کہا علی کا کام میں تمام کروں، کیونکہ سب سے بڑا کافر و طاغوت وہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دیکھ رہے ہیں گروہ کیسا ہے؟ نہ اللہ کے رسول کو چھوڑا، اس میں سے ایک نے کہا معاویہ کو میں ختم کروں گا، تیسرے نے کہا کہ عمرو بن عاص کو، لیکن کہا بس کسی کو پتہ نہ چلے۔ بہرحال تینوں اپنے اپنے کام پر مکے ہی سے روانہ ہو گئے، ایک حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے، دوسرا معاویہ کو، تیسرا عمرو بن عاص کو۔ آخرکار عبد الرحمن بن ملجم یہ شیطان آیا اور کھلایا پلایا کچھ لوگوں کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں داخل ہوا، انتظار کر رہا تھا، جیسے نماز فجر پڑھنے کے لیے پیچھے سے ظالم نے حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا۔ لیکن وہ دونوں شیطان جو تھے عمرو بن عاص اور امیر معاویہ کے قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جس کا وقت پورا تھا وہ ہو گیا، اور جس کا وقت باقی تھا اس کو کوئی قتل نہ کر سکا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ ابھی بھی یہ ایسے پوشیدہ تھے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد فوراً پورے اہل کوفہ، اہل عراق، ان تمام لوگوں نے آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر منتخب کر لیا، امیر منتخب ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر منتخب ہوئے 6 مہینہ کے بعد، اور برابر یہ گروہ حضرت حسن کو بھی آمادہ کرو کرو، طاغوت زندہ ہے، کس کو؟ امیر معاویہ کو شام پر چڑھائی کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سوجھ بوجھ دے رکھی تھی، جیسے انشاءاللہ آپ کی جمعرات کو بتائیں گے ملا برادر پر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً 6 مہینے کے بعد ہی چند شرائط کے بعد حضرت امیر معاویہ سے مصالحت کر دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصالحت کے بعد بھی یہ ان پر کڑی نگاہ تھی، ان کو ابھرنے کا موقع نہ لگ سکا، یہاں تک کہ لیکن دھیرے دھیرے پتا چل گیا کہ ہاں فلاں فلاں لگے شرپسندی کرتے رہتے ہیں۔ اس میں یزید کے زمانے میں عبید اللہ ابن زیاد نے چن چن کر کے ان کو دبایا اور تقریباً ختم کیا۔ جو بچے رہ گئے تھے وہ برابر ہر زمانے میں ایک ٹیم تیار رہی، عراق، شام اور مصر کے علاقے میں، جو ہنگامہ کرتے رہے، اور برابر آج تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا، یہاں تک کہ پوری تاریخ مرتب کرنے کے بعد اہل علم کہتے ہیں افسوس کا مقام ہے ان خارجیوں نے کبھی کسی کافر کو کافر نہیں کہا، اور آج بھی خارجیوں کی ان کی نشانی بیان کی گئی۔ خارجیوں نے کبھی یہودیوں کو گمراہ نہیں کہا، کبھی عیسائیوں کو گمراہ نہیں کہا، کبھی کافروں کو کافر نہیں کہا۔ ان کی ساری کوشش جو رہی، اگر قتل کیا تو مسلمان کو، اور کافر کرنے کا فتویٰ لگایا تو مسلمان پر، اور کبھی انہوں نے لڑائی بھی لڑی، کوشش بھی کیا تو کس سے لڑے؟ انہوں نے کبھی کسی غیر مسلم سے پنجہ آزمائی نہیں کیا۔ یہ اس کی سب سے بڑی نشانی بیان کی گئی۔ یہ جب بھی انہوں نے بدماشی کی کسی نہ کسی مسلمان کے ساتھ، انہوں نے کبھی کفر کا مقابلہ نہیں کیا، جب بھی مقابلہ کیا کفر کے مقابلہ کرنے والوں کو کافر۔ ان کے نظریات کو جو قبول نہ کرے وہی سب سے بڑا طاغوت اور کافر ہے، اور اسی کے خلاف یہ لڑتے رہے۔ اور آج ہمارے دور میں بھی یہودیوں سے،
عیسائیوں سے قبر پرست تو لڑ سکتا ہے، یہودیوں سے شیعہ تو لڑ سکتا ہے، لیکن یہ خارجی ذہن رکھنے والے جو ہیں یہ آج تک کسی کافر پر کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگاتے. ہاں مسلمانوں پر جس کو دے کفر کا فتویٰ، آپ تجربہ کر لیں جتنے ہیں خارجی ذہن رکھنے والے آج. اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پرانا ایک فرقہ ختم نہیں، تو مورخین تاریخ نقل کرتے ہیں کہ کون سا زمانہ ہے ایسے عقیدے رکھنے والے لوگ امت میں نہ پائے گا. اور سب سے بڑی نشانی کیا؟ بات بات پر قرآن کرام. آیت پڑھیں گے مشابہت والی اور آیت کا معنی لے کے در اپنی مرضی کا. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذرا ہوشیار رہو، یہ جو اس نے آج ہمارے اوپر اعتراض کیا ہے اس کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کے دین سے ایسے نکل جائیں گے، قرآن پڑھیں گے کردار بڑا غلط ہوگا اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح سے ترکش سے تیر نکل جائے، اور پھر دوبارہ حق قبول کرنا ان کے لیے اتنا ہی دشوار ہوگا جتنا تیر کا واپس لینا مشکل ہوتا ہے. اور آپ نے ساتھ میں یہی سب سے بدترین مخلوق ہوگی زمین پر، آسمان کے نیچے کلاب النار، اور یہی جہنمی کتے قرار دیا آپ نے، نعوذ باللہ. اتنے خطرناک، لیکن دنیا کے لوگ کہیں گے نہیں یہی پکا مسلمان ہے، ہاں ٹناٹن جس کو ہے بالکل، باقی سب لوز ہیں. اس حاکم کو مسلمان سمجھتے، اس کو مسلمان سمجھتے، اس کو مسلمان سمجھتے. سب سے بڑا کفر تو یہ ہے مندروں میں پوجا ہو، بڑا شرک نہیں ہے. سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ وہ مسلمان کفر وہ ہے جو مسلمان بادشاہ روزے نماز کو تو قائم کرتا ہے لیکن اس کی کچھ دینی کمزوری ہو وہ تو سب سے بڑا کافر ہو گیا. لیکن جو پنڈت پوجا کر رہا ہے کافر، اتنا بڑا کفر اس کے اندر. بلکہ پرسوں صاحب کہنے لگے ارے صاحب ابھی تو سب سے بڑا کفر جو دنیا میں کبھی نہیں ہوا تھا، ہمارے مولانا نے کتاب لکھ دی ہے بھائی. ارے بھائی کون سی کتاب ہے؟ لاہور سے لکھ کر کے آئی ہے بھائی. وہ تو بالکل پکا کفر. اب پتا چلا بڑا کفر کیا ہے. کیا ہے بھائی؟ سب سے بڑا کفر یہاں رہنا ہے. ہاں یہاں رہنا سب سے بڑا. میرے بھائی حقائق کو پلٹا نہ جائے، نہایت بدترین چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی طرف اشارہ کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. اے نبی آپ کے پاس کچھ ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو آپ تقسیم کرتے ہیں. ایک اچھا کام ہے نا بھائی، آپ کے کام پر، آپ کے صدقات کے تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں اور عیب جوئی کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے. اور جب آپ ان کو دے دیں تو بہت ہی خوش، اور جب نہیں دیں گے تو بہت آپ سے ناراض. ایک چھوٹی سی مثال دیں ابھی یاد رکھنے کی. آج ہمارے یہاں ہند پاک میں یہاں کی امارات ایک یہی گروہ ٹہل رہا ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ وہ جامع مسجد نماز نہیں پڑھتا، نہ جمعہ پڑھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ عید پڑھتا ہے. وہ کہیں چھپ چھپا کر کے ایک کمرے میں علین کا آدمی آئے گا، ایک ابو ظبی کے دو آئیں گے، ایک پورے امارات کے ملا کر کے 7-8 آدمی کہیں مجھے کہیں 5 ہی رہتے ہیں. ہاں تو وہ الگ جمعہ پڑھ لیں گے. کیا بات ہے؟ اگر کبھی پکڑ جائیں کیا بات ہے؟ نہیں یہ امام جو ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بھائی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ اللہ کی کتاب کو بیچنے والے ہیں اور اللہ سے لا تشتروا بآیاتی. ارے بھائی کہاں بیچتا؟ تنخواہ لیتا ہے نا، اوقاف سے 3000 تنخواہ لیتا ہے تب نماز پڑھاتا ہے، تو بیچ تو رہا ہے کتاب اللہ. اور اس کا مطلب کافر ہے. ذرا سوچو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کافر ہے. تو کافر کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ ارے بھائی کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، روزہ رکھتا ہے، ارے سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کو بیچ رہا ہے تو کافر تو ہو گیا. روزے نماز سے کیا فائدہ؟ یہاں بھی موجود ہے. اچھا بھائی
بات تو بڑی معقول ہے. آپ بھی بات سنیں, ارے ہاں وہ مولوی ہو کر کے تنخواہ لے کر کے پڑھاتا ہے نماز, اس کا مطلب واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بیچ رہا ہے. کبھی بڑی ہوئی کہ نہیں ہوئی ایسے لوگوں ملاقات ہوئی؟ ہاں اب ہوگی انشاءاللہ. پکڑ کر کے مرغا بنانا, خود پٹائی کرنا اس کی, دیکھو سیدھا ہو جائے گا. اب آپ سے ایک بات آپ سے کہتے ہیں, یاد رکھو. دیکھو 30 پارے کے قرآن اور نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کو صرف ایک آیت پڑھ کر سب کو ٹھکرا دیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. آئی بات. اب ہم آپ کو مثال دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, یہ دلیل یاد رکھیں تاکہ اس کو آپ قائل کر سکیں. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ لا اسألکم علیہ اجرا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. انبیاء کہتے اے لوگوں میں تم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہوں لیکن تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا. اچھی طرح سے ٹھنڈے دل سمجھو. ان اجری الا علی رب العالمین. اللہ کے بندوں میں تمہیں اللہ کی باتیں مفت میں بتاتا ہوں. ہمارا اجر اللہ تعالیٰ کی ذمہ, ہم تم سے کوئی اجرت اور مزدوری. آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہے کہ انبیاء نے فرمایا کہ ہم تم لوگوں سے اجرت اور مزدوری نہیں لیتے. اس کا مطلب کچھ بتا کر کے لینا, دین کی بات بتا کر کے لینا, قرآن پڑھا کر کے لینا, یہ بیچنا نہیں بلکہ کیا ہے, اجرت کا لفظ استعمال ہوا ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ سمجھو پہلے بڑی اہم ہے. جو آج خارجی ٹہل گئے ہیں کیسے انہوں نے آیت کو ملا دیا. پورے 30 پارے قرآن ایک آیت لے جہاں قرآن پڑھا کر کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر کے پیسہ لینے کی باری آئی, وہاں اللہ نے انبیاء نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ اجر. ان اجری الا علی رب العالمین لا اسألکم علیہ اجرا. میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہوں لیکن میں تم میں کسی سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں لیتا. اجرت لینے سے منع کیا, ٹھیک ہے نا. اور یہودی, بلکہ اب یہاں سمجھ لو اچھی بات آسانی سے, اللہ تعالیٰ کے انبیاء اجرت اللہ کا پیغام پہنچاتے لیکن اجرت نہیں لیتے تھے. اب سوال ہے کہ انبیاء کیا کھاتے تھے؟ سمجھو پہلے کتنی جاہلی قوم ہوتی خارجی, اور کتنی بدماش نمبری دین کی چور لٹیری. اور سوچو کس قدر حق کو چھپانے والی, لیکن آیت پڑھیں گے قرآن کی. سوچو بھائی, نبی علیہ السلام کے 9 بیویاں تھیں, 9 گھر تھے. مزدوری تو نہیں لیتے تھے کہ میں یہاں آج میں نے اتنی آیتیں پڑھائی ہیں, آج اتنا تم کو دینا پڑے گا. کل 5 آیتیں پڑھائی تھی تو 500, آج 1 تو 1000. کبھی نبی تو نہیں لیا. سوال یہ ہے کہ آخر نبی جو اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے ساری زندگی وقف کر رکھے تھے, آخری نبی کو لے لیں, ان کا نہ تو تجارت رہ گئی, نہ کوئی محنت مزدوری, نہ کوئی کارخانہ, نہ فیکٹری. آخر ان کو کہاں سے کھانا ملا؟ سمجھ رہے ہیں نا. اب چلیں حدیث کا مطالعہ کریں, قرآن کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی جب آپ جہاد کریں گے, جو مسلمانوں کے جہاد سے مال آئے 5واں وہ پہلے آپ لے لیا کریں. کیوں لے لیا کریں بھائی؟ بولو کیوں لے لیا کریں؟ آپ کے 9 گھر ہیں, آپ کی بہنیں ہیں, آپ کے بیوی ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے قرابت دار ہیں. آپ کو بھی صلہ رحمی کرنی ہوگی, گھر بھی چلانا ہے, رشتہ داروں میں غریب صلہ رحمی بھی کرنی ہے. غریب فقیر مسکین آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جائے خوشی دینا, آپ کہاں سے دیں گے؟ آپ کا تو سارا وقت ہمارے پیغام کے پہنچانے میں لگا ہوا ہے.
اب بتائیں نبی کہاں سے لیا اللہ تعالیٰ نبی کو کہاں سے دیا؟ مالے کسی نبی کو آسمان سے نہیں آپ کام کرتے ہیں جنت سے ہم بھیج دیا کریں گے، نہیں بھائی یہ تو نہیں دیکھا گیا۔ پھر جب خیبر فتح ہو گیا تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ باغ فدق ایک بہت بڑا باغ تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے گھر کے خرچے کے لیے رکھ لیا تھا، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ سمجھو پہلے پورا باغ فدق کس کے قبضے میں تھا؟ نبی علیہ السلام کے۔ کھجور جب تیار ہوتا سکھایا جاتا، سال بھر کے لیے آپ اپنے 9 بیویوں کو دے دے، سال بھر میں کتنا خرچہ لگے گا سب کو نکال کر کے اللہ رسول دیتی تھی، وہ بھی ایک دن کرے بلکہ کتنے؟ اگلا فصل آنے کے پہلے اگلی فصل آنے تک جتنے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ 9 گھروں میں اتنا۔ اگلی بات سمجھیں، اسی لیے جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو حضرت فاطمہ سمجھتی تھی کہ میرے باپ کا ہے، اور اللہ رسول کا انتقال ہو گیا، اور لڑکے نہ ہو تو کتنا ملنا چاہیے؟ آدھا تو ہم کو ملنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے لڑکے نہیں تھے نا، لڑکے تو تھے نہیں، صرف بیویاں تھیں۔ 1/8 میں 9 بیویاں تقسیم کر دیا ازواج مطہرات، اور آدھا کون لیتا؟ حضرت فاطمہ۔ بہت بڑا حصہ حضرت فاطمہ کا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچ گئی، اور باغ فدق واپس کریں، میرے والد کہیں بیٹے نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اللہ رسول نے فرمایا ہمارے انبیاء کی جماعت جو ہے یہ جو کچھ چھوڑ کر کے جاتے ہیں اس کو وراثت میں تقسیم نہیں کیے تو ما ترکنا ہو صدقہ، وہ سب کیا ہو جاتا ہے؟ صدقہ ہو جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ حضرت فاطمہ کو دینے سے نہیں، اس لیے حضرت فاطمہ ناراض تھی، وہ نہیں دے سکتی۔ حضرت فاطمہ کے انتقال سے کچھ دن پہلے حضرت علی سے اجازت لے کر کے حضرت فاطمہ سے صدیق اکبر نے جا کر کے بات کو سمجھا، مصالحت کی بات ختم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کہاں سے لی بھائی؟ باغ فدق خرچہ کرایہ نہیں کیا ہے؟ آئی بات۔ اب جماعت المسلمین، ارے میں نے نام بھی لے لیا ظالموں کو چور، یہ تو یہی کہیں جو خارج نام ہی کتنا جماعت المسلمین، باقی سب جماعت غیر المسلمین، ایک جماعت باقی سب جماعت الکافرین ہے۔ اس لیے ان کا امیر کہتا دنیا میں صرف 1.5 مسلمان ہے، پورا میں ہوں، ایک مولوی ہے وہ آدھا ہے، تو وہ پورا نہیں۔ شیخ بن باز تو بالکل تھے، شیخ بن باز بھی ان سے بھی سلام کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ سوچو ذرا، اب تو یہی فتویٰ دیں گے نہیں اس کا مطلب کہ اللہ کے رسول نے بھی نبوت اور رسالت بیچ ڈالی، اس سے اچھا تو ہمارا امام ہے جو نہیں لیتا، کراچی کی گلیوں میں جو گھومتا رہتا وہ تو اللہ رسول سے پڑھ گیا بھائی، وہ تو کسی طرح کھائے گا۔ سوچو اجرت تو نہیں لیا قوم سے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، جمعہ پڑھائیں گے، بشرطے کہ جتنے آدمی نماز پڑھتے ہیں ہر نمازی 10 درہم ہر جمعے کو لے کر کے آئے تب میں پڑھاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے یہ اجرت تو نہیں طلب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کا انتظام کیا، ہاں آپ اتنا لے لیا کریں۔ آگے بات سمجھ میں؟ چلو نبی علیہ السلام کا زمانہ تو گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، عشرہ مبشرہ موجود ہیں۔ صدیق اکبر کپڑے کے کاروبار کرتے تھے، چلے جا رہے ہیں دکان پر کپڑا بیچنے کے لیے، دکان پر بیٹھنے کے لیے، کاروبار بھی چلانا، ادھر لوگوں کو کے قضائے اور مسئلے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک کچھ دن گزرا تو حضرت عمر فاروق نے چند صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، کہا یار یہ اپنا امیر جو ہے عجیب سی بات ہے، خلیفہ چلے جاتے ہیں کاروبار، اگر واقعی کاروبار نہ کرے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، اور وہاں چلے جاتے ہیں تو یہ دیکھنے میں آتا ہے یہاں لوگ آ کر کے کھڑے رہتے ہیں، رعایا کھڑی رہتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا لوگوں سے، اس کا مطلب ہے کہ بھائی نبی علیہ السلام جسے باغ فدق لیے ہوئے تھے خلیفۃ المسلمین ابو بکر کو کہہ دیا جائے بھائی جتنے میں آپ کا خرچہ چلتا ہے آپ اتنا بیت المال سے لے دیا کریں۔ یہ تو مسکین ہی کہیں گے ابو بکر بھی خلافت کو بیچا، وہ بھی کافر، ابو بکر بھی کھڑے رہیں گے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی ہماری، ہمارا وہ امام جو ہے ڈاکٹر اس کے پیچھے نماز ہوگی، اس کے پیچھے نماز کیسے، تو خلافت کو بیچ رہا ہے۔ میرے بھائی لا تشتروا بآیاتی، یہی ایک چیز رہ گئی قرآن کے اندر،
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ یہی خارجیوں کا طریقہ، ایک آیت لے لے گی اور اس کا غلط معنی بیان کر کے بتا کر کے پورے معاشرے پر اسی کو جڑ دے گی. اس لیے دنیا کے سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور بات ایسی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ باتیں بڑی اچھی ہوگی جس کی بنا پر لوگ فریب میں آ جاتے ہیں، ورنہ دین سے ان کا اتنا بھی تعلق نہیں جو کسی بریلوی قبر پرست کا رہ جاتا ہے. ان سے زیادہ دین شیعہ کا بھی رہ جاتا ہے. کم سے کم شیعہ علی کو مسلمان سمجھتے ہیں، یارو حضرت عباس کو مسلمان سمجھتے ہیں، حضرت فاطمہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، حضرت حسن حسین کو تو سمجھتے ہیں. خارجی تو ان کو بھی مسلمان نہیں سمجھتا. خارجی نہ بدلتے رہے. پھر صدیق عمر فاروق کا خرچہ کہاں سے چلا؟ پوری تاریخ پڑھ ڈالیں. عمر فاروق بھی جب وقف ہو گئے اپنے امت کے لیے تو ان کے بھی جب تک زندہ رہے خرچہ کہاں سے چلتا تھا؟ بیت المال سے. اس کا مطلب ہے بھائی مزدوری اجرت لینا الگ چیز ہے، اور چند آدمی یا کوئی ایک ادارہ ہو اپنی طرف سے تنخواہ دے کر کے کسی کو آزاد کر دے دین کا کام کرنے کے لیے تو یہ اجرت اور مزدوری نہیں ہوتی. آئی بات سمجھ میں؟ مزدوری وہ ہے جو روڈوں پر کھڑا ہو کر کے طے کرتا ہے. اور جو آیت پیش کرتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میں نے کہا ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آیت کو پڑھیں گے لیکن اس کا معنی بتائیں گے. قرآن نے واضح کیا کہ یہودی مولوی جو تھے وہ اللہ کی کتاب کو بھی تھے کیا حق بات لوگوں کو بتانے کے بجائے جو زیادہ پیسہ دے دے فتوا اس کے حق میں دے دیتے ہیں. مولوی بیچارے نے کیا کیا بھائی آپ کا کہ آپ نے زیادہ کہہ دیا تو آپ کا کے لیے حلال کر دیا اور آپ کے لیے حرام کر دیا. ارے وہ تو بیچارہ ٹھوک ٹھوک کر کے بجا دیتا ہے مسجد میں لوگوں سود کھلانا حرام ہے، اس لیے بہت سارے سیٹھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ امام ہمارے یہاں نہیں چلے گا. اگر بیچتا تو بھی کہتا ہاں بھائی سود لو حلال ہے، صدقہ حرام ہے، سود حرام ہے. نہیں کرتا یہ. اس کا مطلب یہ ہے یہ آیت جو پڑھ کر کے پیش کرتے ہیں یہودیوں والی وہ مسلمانوں پر فیچے نہیں ہوتی. ہاں ہو سکتا ہے ہر مسلمانوں میں دو چار ویسے بھی ہو جو بیچنے والے ہوں لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تو میرے بھائی فرق ہے دونوں کے اندر. ان اجری الا علی رب العالمین ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. مزدوری اجرت نہیں، خاص ادارہ ہوتا ہے جس میں آپ کے اوپر فضل کیا ہے. ورنہ اچھا کمال ہے. اعتراض کون کرتے معلوم ہے؟ جو کبھی ایک پیسہ نہیں دیتے مسجد میں. اعتراض وہی کریں گے جو ایک پیسہ کبھی اللہ نے ان کو دیا ہے ان کو دیا. دونوں آدمی بھائی محلے میں مسجد بنا دی جائے، ایک امام کو ہم دونوں مل کے تنخواہ دے دیتے ہیں، گاؤں کے لوگ غریب ہیں تاکہ نماز بھی پڑھائیں دین کی تک پہنچائے اور پھر بچوں کو قرآن بھی بیچارہ پڑھا دے گا. یہ دو ہی دیتے ہیں محنت مزدوری نکال کر کے. اعتراض کرنے والا وہی ہے جو ایک پیسہ کبھی نہیں. امام بھوکا بھی مر جائے تو کھلانے کے لیے تیار نہیں، لیکن بس فتوا بازی کہ پیسہ لے کر کے نماز پڑھاتا ہے اس کے پیچھے نماز جائے نہیں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، لا کر کے وہ یہودیت یہاں فٹ کر دیتا ہے. تو یہ نام بدل بدل کر کے خارجی پیدا ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے. اللہ رب العالمین نے انہی کی طرف اشارہ کیا اے نبی آپ صبر سے کام لیں. یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ آپ کو بھی چھوڑنے والے نہیں. آپ پر بھی فتوا لگاتے ہیں، باہر کھڑا ہو کے کہا ہے تقسیم تو کر رہے ہیں لیکن یہ تقسیم صحیح نہیں ہے. جو نبی پر اتنی جرات رکھتا ہے تو کسی امتی کی کوئی حیثیت اس کے نزدیک ہوتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے. یہ میں نے ضروری سمجھا اس آیت کی روشنی میں خارجیوں کا طرف بیان کر دینا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. باقی انشاءاللہ کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.